محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اسلامک مسائل آف انڈیا کے خاص پروگرام فرائیڈے کمنٹ باکس میں آپ کا خیر مقدم ہے، جس میں آپ کے سوال آتے ہیں ہمارے نمبر 9084232031 یا کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ لکھتے ہیں تو ان کا جواب ہماری طرف سے دیا جاتا ہے۔ پہلا سوال ہے حضرت مولانا انس حسامی صاحب بجنوری، لکھتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے۔ جی الحمدللہ۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی اصلاحی خطبات میں رقم تراز ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا کہ عالم کو تو خود چاہیے کہ وہ باعمل ہو، لیکن اگر کوئی بے عمل ہے تو کیا اس کا بھی احترام کیا جائے گا؟ حضرت نے لکھا ہے کہ وہ بھی قابل احترام ہے، تو سوال ان کا یہ ہے کہ کیا اگر کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو تو اس کا بھی احترام کیا جائے گا؟ یہی تو حضرت نے لکھا ہے، اگر بے عمل ہے تو تب بھی اس کا احترام کیا جائے گا، اس کے علم کی وجہ سے۔ اس کا گناہ گار ہونا وہ اپنی جگہ الگ ہے، اور اس کا احترام علم کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ پیپر میں کامیابی کا وظیفہ بتا دیجئے، ریزلٹ آنے والا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیے اللہ سے، اور اللہ سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب فرما دیجئے۔ لوگ وظیفوں پہ زیادہ آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر شاید کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ اگر ہم نے اس کو اتنی دفعہ گھما لیا تو کام بن جائے گا، جبکہ وظیفوں کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کسی خاص نام کو مقرر کر کے پڑھا جائے، اور اتنا پڑھا جائے کہ اللہ سے تعلق معلوم ہونے لگے۔ اب لوگوں کو تعلق ہوتا نہیں ہے، ذہن ادھر ادھر ہوتا ہے، وظیفے پڑھتے رہتے ہیں، اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ سے کامیابی کے لیے بہت سارے وظیفے ہیں، لیکن سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھیں، جسے صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے، نارمل نماز کی طرح پڑھیں، اور اس کے بعد میں اللہ سے دعا مانگیں۔ قطب الدین راجستھان سے لکھتے ہیں کہ شراب پی کر اگر کوئی شخص نشے کی حالت میں طلاق دے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو جاتی ہے۔ لکھا ہے کہ زجرن طلاق ہو جائے گی، اور ایسا نہیں ہے کہ نشے کی حالت میں کوئی اس کی عقل ادھر ادھر چلی جاتی ہے، بہت سارے کام، اس کے پیسے کہاں ہیں، اس کی دوسری چیزیں کہاں ہیں، سب ہوش رہتا ہے اس کو، سب لوگ بہانہ بناتے ہیں۔ محمد ذاکر انصاری جمل پور مین کوٹا سے لکھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بزنس کے لیے لون لینا ہے تو میں لوں یا نہ لوں؟ دیکھیے، لون لینے کی چھوٹے موٹے بزنس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بڑے بزنس اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں بہت ساری کنڈیشن ہوتی ہیں، آپ مقامی کسی عالم سے اس کے بارے میں معلوم کریں، یا ہمارا نمبر، ہمارے جو چینل کا نمبر ہے اس سے موصول کریں کہ مجھے مفتی صاحب سے پرسنل بات کرنی ہے، یا کمنٹ باکس کریں تو آپ سے پرسنل بات کر لی جائے گی۔ باقی چھوٹے موٹے کام اور کاروبار کے لیے اس طرح لون لینا جائز نہیں ہے۔ اسلام میں بچے کا جنم دن منانا، کیک کاٹنا، محمد شاہ نواز سہرسہ بہار سے، بھائی بالکل جائز نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ ایک اور صاحب لکھتے ہیں، نام نہیں لکھا انہوں نے، فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیسے پڑھے؟ فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے اور آپ اس کو زوال سے پہلے اگر آپ ادا کر رہے ہیں تو آپ پہلے سنتیں ادا کریں اور اس کے بعد میں فرض ادا کریں۔ فجر کی سنتوں کی زیادہ تاکید آئی ہے، اس لیے ان کو بھی قضا کر لینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں قاری جاوید حسین بیر کھیڑا بجنور مقیم حال مسجد قریشیان کٹگرا مراد آباد یوپی سے۔ آپ کی ویڈیو یوٹیوب پر تو آئی نہیں رہی، کیسے سرچ کریں؟ دیکھیے، آپ لکھیں اسلامک مسائل آف انڈیا، انگلش میں لکھیں آپ تو آ جائے گا۔ اس میں جب آپ کھولیں گے تو چینل پورا کھلتا ہے۔ اس پر اسکرین پر میں ایڈیٹر سے کہوں گا کہ لگا دیں کس طرح سے سرچ کیا جائے، اور سرچ کرنے کے بعد میں یہاں پر جو یہ دوسرا آپشن آتا ہے ویڈیو، آپ اس پر کلک کریں تو جو سب سے پہلی ویڈیو ہوتی ہے اپلوڈ ہوئی وہ سب سے اوپر ہی آتی ہے، اور پوری لسٹ نیچے ہوتی ہے، آپ وہاں سے کر سکتے ہیں۔ سوال ان کا یہ ہے کہ بچے کا قرآن مکمل ہونے پر خواہ حفظ کا ہو یا ناظرے کا، دعا کا انتظام کرنا کیسا ہے؟ بالکل مباح ہے، جائز ہے، کرنا چاہیے۔ بہت ساری احادیث میں ہے کہ قرآن اور ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ شاہ نواز خان مورنا بجنور سے لکھتے ہیں، کیا اقامت نابالغ پڑھ سکتا ہے جبکہ بالغ بھی موجود ہو؟ اگر وہ نابالغ قریب البلوغ ہے اور اقامت کا مطلب سمجھتا ہے، پاکی ناپاکی کا خیال کرتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔
अस्सलाम वालेकुम, मसाइल मालूम करने का तरीका बता दीजिए। बहरहाल हर वीडियो में बताया जाता है कि आप हमारे नंबर 9084232031 पर व्हाट्सएप कर दें। उसके बाद में आप कमेंट भी किसी भी वीडियो पर कर सकते हैं, वहाँ से भी सवाल ले लिया जाएगा और जुमे के दिन अपलोड कर दिया जाता है। किसी वजह से अगर नहीं आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें, आपको नोटिफिकेशन पहुँचता है। लेकिन अगर नहीं पहुंच रहा है तो हमने जैसा वीडियो का भी पहले बताया है कि आप इस तरह से सर्च करके इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया में और आप अपने सवाल को तलाश कर सकते हैं। लिखते हैं कि हमारे यहाँ मुस्लिम फंड चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वहाँ और जगह की बनिस्बत दवाई सस्ती है, लेकिन मालूम नहीं उस हॉस्पिटल में पैसा कैसा लगता है और वहाँ पर सूद का लेन देन भी होता है। वहाँ से दवाई लेना जायज़ है या नहीं? मोहम्मद फैजान बिजनौर से। देखिए, आप पहले पूरी चीज़ कंफर्म करें। आपने लिखा है कि दवाई सस्ती है, लेकिन मालूम नहीं उस हॉस्पिटल में पैसा कहाँ से लगा हुआ है। तो आप पहले इसकी पूरी तहकीक करें, उसके बाद भी कंफर्म जवाब दिया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारी इस तरह की संस्थाएं होती हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के खैर हजरात होते हैं जो अपने पैसे जायज़ भी लगा देते हैं कि आप हमारी तरफ से सदका जारिया के तौर पर लोगों को सस्ती दवाई दें। और कभी कभी कंपनियां भी कहती हैं कि आप हमारी सस्ती को हमारी दवाइयों को निकलवाइए ताकि जल्द अज जल्द हमारी दवाई बिके, तो सस्ती दे देती हैं। शेख अब्दुल कादिर लिखते हैं, हमारे एक दोस्त हैं, उनकी समदन है जो बेवा हो गई, एज 42 है, उनका एक लड़का भी है। लड़की की शादी दोस्त के घर हुई है। दोस्त के 2-3 घर हैं। वो चाहता है कि समदन से शादी कर ले। उनकी बेटी दोस्त के घर बहू है। दोस्त के साले की, आपने बड़ा गुंजरत कर दिया है, पता नहीं क्या बना दिया है सवाल का। शायद आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि मैं हूँ, मेरा बेटा है, मेरे बेटे की शादी किसी के यहाँ हुई है, तो जो मेरे बेटे की बहू है तो उसकी जो सास है उससे मैं निकाह कर सकता नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई इस तरह की जो मतलब इस तरह का उनमें कोई रिश्ता नहीं है जो निकाह के लिए माने हो। जनाब मुफ्ती साहब, सजदे की हालत में दुआ मांगते वक्त हाथ किस तरह होना चाहिए? नमाज की हालत की तरह या फिर दुआ की तरह? सजदे की हालत में वैसे दुआ मांगने को बाद लोगों ने लिखा है कि ठीक है, मुबाह है, बाद लिखते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है। तो इसमें दोनों तरह आपको इख्तियार है। आप चाहें तो जिस तरह दुआ में हाथ उठाए जाते हैं इस तरह भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो सीधे सजदे की तरह भी रख सकते हैं। एक और भाई हैं कोई, लिखते हैं, मैं अनीस अहमद मेरा नाम है, मैं नेहटोर से हूँ। एक मसला आपके चैनल के ज़रिए से जानना चाहता हूँ, क्या औरतों को कंघे के उतरे हुए बाल बेचना जायज़ है? इस पर हमारा पहले भी सवाल आया है। औरतों के बाल या किसी भी मर्द के बाल बेचना जायज़ नहीं है, ये हराम है इंसान के एहतराम की वजह से। दरअसल इंसान के एक उज़्व का एहतराम इस्लाम के अंदर लाजिम है, लिहाजा किसी भी उज़्व को बेचना जायज़ नहीं है। जो लोग इस तरह कारोबार कर रहे हैं तो उनको रुक जाना चाहिए। अपने बाल अगर उतरते हैं तो उनको दफन कर देना चाहिए। एक और साहब सवाल लिखते हैं, क्या बिना टोपी की नमाज हो जाएगी? जी हाँ, हो जाएगी, लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने पास टोपी रखें। लेकिन कहीं अगर ऐसा तकाजा आ जाए तो आप बगैर टोपी के पढ़ सकते हैं नमाज। लेकिन बाज़ लोगों को हमने देखा है कि वो जरी हो जाते हैं। ये जवाब सुनकर कि बगैर टोपी की नमाज हो जाती है तो वो टोपी रखना ही बंद कर देते हैं। ये काम गलत है। ये इत्तिफाकी मसला है कि अगर आपके पास टोपी नहीं है तो फिर आपको बगैर टोपी के पढ़ लेनी चाहिए। इफ्तिखार अंसारी मुजफ्फरनगर, अस्सलाम वालेकुम जनाब, जुमे में जो खुतबा होता है, खुतबा होने के बाद इमाम साहब कुछ सेकंड खामोश जो बैठते हैं तो उसके दरमियान में कोई साहब हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं। ये दुआ मांगना जायज़ नहीं है, इसलिए कि ये बीच का जो तवक्कुफ है ये भी खुतबे ही में शामिल है। आपको इसके दरमियान कुछ नहीं मांगना है ज़बान से। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाल उसकुत फ़क़द लग़ा, अगर किसी ने किसी को खामोश करते हुए ये भी कहा कि खामोश हो जाओ तो उसने भी गलत किया। इसलिए उस दरमियान खामोश रहना है। मोहम्मद इमरान चामराज नगर कर्नाटका से लिखते हैं, क्या घूस, चोरी या धोखा देकर लिया हुआ पैसा सदका खैरात कर सकते हैं? देखिए, एक तो ये है कि सूद का पैसा, चोरी का पैसा, धोखे का पैसा कमाना और फिर ये सदका करना, कि अपना काम ये बना लिया है, तो इस तरह काम करना जायज़ नहीं है। इत्तिफाक से अगर किसी के पास में हराम पैसा आ गया है तो बगैर सवाब की नीयत से उसको सदका करना लाजिम है। एक और साहब लिखते हैं कि नाक के बाल काटना कैसा है? मेडिकल साइंस कहती है
کہ ناک کے بال وائرس کو روکتے ہیں. دیکھیے مکمل طریقے سے نہیں کاٹے جائیں، لیکن اگر کچھ اتنے بڑے ہو گئے ہیں جو باہر آنے لگے ہیں، جس سے شکل بری لگ رہی ہے، سامنے والے جو ملنے والے ہیں ان کو گھن پیدا ہو رہا ہے، تو یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. اور اس کو کوئی بھی سائنس یہ نہیں کہتا کہ آپ اتنے بال بڑھا لیجئے کہ آپ کے باہر آنے لگے، شکل بگڑنے لگے. آپ کو اس طرح قینچی سے بال کٹا لینے چاہیے کہ جو بال ناک کے اندر ہی رہیں، باہر نہ آئیں. شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ حلال حرام؟ آج کل شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کر کے لوگ بہت پیسہ کما رہے ہیں. لوگوں نے حرام اور حلال کی تمیز کھو دی ہے. چند لوگ ایسے ہیں جو حرام اور حلال کی فکر کرتے ہیں. بہت سارے لوگ بٹ کوئن خرید رہے ہیں، بہت سارے لوگ کرپٹو کرنسی لیتے ہیں اور بہت ساری کرنسی لیتے ہیں، تو لوگوں سے معلوم نہیں کرتے، بس اس میں لگا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ٹیم خرید رہے ہیں اور انٹرنیٹ پہ جو ہے پھر پیسہ کما رہے ہیں. ان کے اندر کہیں نہ کہیں سود اور کہیں نہ کہیں جوئے کی شکل پائی جاتی ہے. لیکن مطلقاً شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا حرام ہو ایسا نہیں ہے. اگر اس کی کچھ شرائط ہیں، جیسے ہم نے جس کمپنی کے شیئر خریدے ہیں، ہم نے گولڈ خریدا ہے یا ہم نے آئل خریدا ہے، تو اگر وہ کمپنی زمین پر بھی اس کا آفس ہے اور اگر ہم چاہیں پیسے نہ لے کر کے، اور اس کی کوئی شرط بھی نہ ہو کہ آپ کو اتنے وقت میں بیچنا ہے، مجھے ہی بیچنا ہے، یا اگر اتنے وقت میں نہیں بیچا تو آپ کو اتنا پیسہ لوز ہوگا، اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے. کمپنی نے آپ کو شیئر دیا کہ آپ تیل کے شیئر خرید لیجئے، آپ نے 10,000 روپے کے خرید لیے. 10,000 روپے آپ کی مرضی ہے، آپ جب چاہے بیچیں، آپ کی مرضی ہے، چاہے اسے رکھیں، آپ کی مرضی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو آئل منگا سکتے ہو اپنے گھر پر. اگر اس طرح کی کنڈیشن ہے اور آپ نے حلال شیئر خریدے ہیں تو پھر یہ جائز ہوگا. نیا کاروبار ہے، اس کے لیے کچھ مسنون دعا وظیفہ وغیرہ کچھ اسلام میں ہے؟ جی بالکل ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو فجر میں سونا نہیں ہے، فجر کے بعد جاگتے رہنا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے. اس سے کاروبار میں بہت برکت ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اگر لمبا ہو تو استغفر اللہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھا کریں، انشاءاللہ بہت برکت ہوگی. اور اللہ سے اپنی زبان میں بھی دعا مانگا کریں. تیری بھانجی سے نکاح جائز ہے؟ اس کا صحیح مسئلہ اور جو لوگ اس رشتے کو نہیں مانتے ان کے لیے کیا حکم ہے. دیکھیے تیری بہن سے نکاح جائز ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں بہن نہیں ہوتی ہے، وہ الگ پیٹ سے پیدا ہے اور یہ الگ پیٹ سے پیدا ہے. تو ان دونوں نے اگر دودھ بھی نہیں پی رکھا ہے ایک ماں کا، تو ان کا آپس میں نکاح جائز ہے. تو جب تیری بہن ہے تو اس کی جو بیٹی ہوگی، جو آگے کی نسل ہوگی، اس سے بھی نکاح جائز ہوگا. اب کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کے ماننے سے مسئلہ تو نہیں بدلے گا. دراصل لوگ ایموشنل ہے کر کے سوچتے ہیں لفظ بہن کا لفظ، یہ لفظ بہن جو ہے احترام کے لیے ہے، نہ کہ نکاح کے حرام ہونے کے لیے. ڈاکٹر سمیر شہزاد فرام دہلا والا سوال کرتے ہیں، آن لائن ایپلیکیشن ڈریم 11 ان پر لوگ کرکٹ میں پلیئر پر پیسے لگا رہے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میرے جاننے والے نے انڈیا وز نیوزی لینڈ میچ سے پہلے ہی پیسے لگائے جاتے ہیں. جیسے اس نے 15 یا 20 روپے لگائے اور جس پلیئر پر اس نے لگائے اس نے اچھا کھیلا تو 9,000 روپے اس کو واپس کریڈٹ ہو گیا. بھائی یہ تو بالکل جوا ہے اور یہ جائز ہی نہیں ہے. جو لوگ اس طرح پیسہ کما رہے ہیں وہ حرام کھا رہے ہیں، اس سے بچنا لازم ہے. سوال، کیا گھر میں مچھلی پال سکتے ہیں؟ جی پال سکتے ہیں. کوئی برا عجیب سا خواب دیکھیں تو کیا کریں؟ فوراً آپ بائیں طرف کو دھتکار دیں اور حامیم لا ینصرون پڑھ لیں، اور کسی اچھے مخلص ہی آدمی کو خواب بتانا چاہیے، اور اگلے دن صدقہ آپ نے کرنے کے لیے لکھا ہے، کر سکتے ہیں. ایک اور صاحب لکھتے ہیں، عشاء کی نماز میں فرض کے بعد وتر پہلے پڑھ لیتے ہیں یا سنت پہلے پڑھنا لازم ہے؟ نہیں بھائی، جو ترتیب ہے اسی کے حساب سے پڑھنا چاہیے. آپ کو پہلے سنت پڑھنی چاہیے. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ میں کارپینٹر ہوں، اس میں سلوچن مطلب ہائی ٹیکس لگاتے ہیں مائی کا چپکانے کے لیے، تو وہ ہمارے ہاتھوں پر لگ جاتا ہے. بہت کوشش کرنے کے بعد اکثر چھٹ جاتا ہے، کہیں پر لگا بھی رہ جاتا ہے. تو دیکھیے آپ کوشش کریں، شاہ فہد انصاری شہزاد پور سے آپ کوشش کریں، اور جو تیل وغیرہ یا جس طریقے سے بھی چھٹ سکتا ہو اس کو چھٹانے کی کوشش کریں. اگر وہ لگا رہا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ آج کے کچھ سوال تھے جو ہمارے ساتھیوں کی طرف سے موصول ہوئے. آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہے تو ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور ہمارے اس اسپیشل پروگرام میں آپ شریک ہو سکتے ہیں، لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں. اسلامک مسائل آف انڈیا.
یہ ہمارے چینل کا نام ہے، آپ اس کو سرچ بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔